السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ایم نیوز ٹی وی۔ پیش خدمت ہے پروگرام شب و روز ڈاکٹر کے ایس بٹالوی کے ساتھ۔ ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، کرتے ہیں شب و روز میں شب و روز کی باتیں۔ ناظرین، آج ہم ایک افسوسناک خبر سے آغاز کر رہے ہیں، اور یہ افسوسناک خبر میر علی شمالی وزیرستان چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کا حملہ ہے۔ جی ہاں، شمالی وزیرستان میر علی کے مقام پر سیکیورٹی پوسٹ پر دہشت گردوں کا حملے میں لیفٹیننٹ کرنل سمیت 7 جوان شہید ہونے والوں میں لیفٹیننٹ کرنل سید کاشف علی اور کیپٹن محمد احمد بدر۔ ان کی نماز جنازہ چکلالہ میں ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں آرمی چیف عاصم منیر، صدر مملکت آصف علی زرداری، جنرل ساحر شمشاد، وفاقی وزیر خارجہ اور وزیر داخلہ، سینئر فوجی آفیسران و دیگر کے ساتھ ساتھ شہداء کے لواحقین نے بھی جنازہ میں شرکت فرمائی۔ جنازہ کے بعد جنرل عاصم منیر اور جنرل شمشاد اور آصف علی زرداری صدر مملکت نے لواحقین کے ساتھ اظہار تعزیت کیا اور انہیں گلے لگا کر دلاسا دیا، اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں کو منہ توڑ جواب دیں گے۔ یہ انہوں نے اس عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا، جوانوں کے خون کا خراج لیں گے، عوام اور فوج ایک ساتھ ہیں، دہشت گردی کا مقابلہ کریں گے۔ دوسری جانب وزیر داخلہ نے بھی اپنے بیان میں کہا، صرف مذمت ہی نہیں، جواب بھی دیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی، انہوں نے کہا، ہم مذمتی بیان کے ساتھ ساتھ جوابی کارروائی بھی کریں گے۔ یہ ان کا بڑا بیان تھا، اور ہمیں یقین ہے کہ اس بیان کے بعد اس پہ عمل بھی ہوگا، کیونکہ یہ روایتی بیانات تو چلتے ہیں اور دینے کے بعد بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے کیا بیان دیا تھا جب تک عمل نہ ہو، لیکن ہمیں امید ہے کہ عمل ہوگا اور بھرپور عمل ہوگا۔ ادھر خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور نے بھی روایتی انداز میں مذمتی بیان داغ دیا۔ ہمارے سربراہان مذمتی بیانات کے علاوہ اور کیا کر سکتے ہیں؟ ان کو اپنے مفادات کسی بھی قیمت پر ملنے چاہیے، اور بس۔ موصوف نے پھر وفاق کو دھمکی لگا دی، ہمیں بھیک نہیں چاہیے، ہم وفاق سے اپنا حق مانگ رہے ہیں۔ یہ موصوف کا تیسری بار یہ ایسا بیان ہے۔ وفاق صوبے کے حقوق سے انکار نہیں کر سکتا۔ ہم یہ پوچھتے ہیں، وفاق نے کب صوبوں کے حقوق سے انکار کیا؟ یہ اپنی الگ سے ہی ڈگڈگی بجا رہے ہیں، یہ اپنا الگ سے ہی ڈیرے داری ہے، یہ بلکہ اس کو صحیح لفظوں میں یہ کہا جائے گا کہ یہ الگ سے ہی اپنی ڈیرے داری جما رہے ہیں۔ عمران خان سے ملاقات کرتے ہیں اور آ کے پھر یہ ڈیرے داری جماتے ہیں۔ یہ ڈیروں پہ ایسی گفتگو ہوتی ہے، پنڈال میں ایسی گفتگو ہوتی ہے، وزارت میں نہیں۔ وزارت کا ایک اپنا احترام ہوتا ہے، اس کا ایک اپنا استحقاق ہوتا ہے، اس کی زبان ایک اپنی ہوتی ہے، اور اس زبان میں ادب و احترام ملحوظ خط رکھا جاتا ہے، جبکہ موصوف کا انداز وفاق کو دباؤ ڈال رہا ہے۔ مگر سارے نظام عجب انداز ہے چلائے جا رہے ہیں۔ ہمارے ملک کا قانون بھی عجب ہے، کہیں تو جس شخص پر مقدمہ درج ہو اس کو سرکاری نوکری نہیں ملتی کہ یہ ریکارڈ یافتہ ہے۔ یعنی اگر کوئی طالب علم یا کوئی شریف شہری
کسی گورنمنٹ جاب کے لیے اپلائی کرتا ہے تو اس کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ ریکارڈ یافتہ نہیں. اگر وہ ریکارڈ یافتہ ہے تو اس کے کاغذ ریجیکٹ کر دیے جاتے ہیں. مگر ہماری حکومت، ہمارے حکمران، ہماری عدلیہ، ہمارے الیکشن کمیشن، سب کے سب کس ڈگر پر چل رہے ہیں یہ ہمیں سمجھ نہیں آ سکی، کیونکہ ہمارے سیاستدان ریکارڈ یافتہ ہی نہیں، سزا یافتہ بھی ہیں، اور وہ جیل سے نکل کر سیدھے پارلیمان میں جاتے ہیں، اقتدار میں جاتے ہیں، سینٹ میں جاتے ہیں، وزیر اعظم بنتے ہیں، وزیر اعلیٰ بنتے ہیں و دیگر سرکاری عہدوں پر فائز ہوتے ہیں. ان کے لیے کوئی قانون نہیں، ان پہ کوئی ریکارڈ یافتہ ہونا لاگو نہیں ہوتا. ان کے خلاف FIR بھی ہوتی ہے، وہ سزا یافتہ بھی ہوتے ہیں. 2-2 4-4 5-5 7-7 سال جیل میں گزارتے ہیں، اور پھر اقتدار اعلیٰ، صدر مملکت، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ بن کر عوام پر حکومت کرتے ہیں. ان پر کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا. کہاں ہے یہ ہماری قانون؟ یہ قانون کیسا ہے کہ یہ صرف عوام کے لیے ہے؟ اقتدار میں آنے والے شرفاء پہ کوئی لاگو نہیں ہوتا. یہ اشرافیہ جو چاہیں جو کر کے آ جائیں، پھر یہ دھل جاتے ہیں. کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ان کی خطائیں معاف کرنے کے لیے ان کو جیل بھیجا جاتا ہے، وہاں سے ان کو ٹریننگ ملتی ہے اور ان کی صفائی ہو جاتی ہے، اور پھر یہ پنجابی کہتے ہیں نہاتے دھوتے گھوڑے کی مانند یہ پھر آگے سوار ہو جاتے ہیں، اور ان کو تمام وہ مراعات بھی ملتی ہیں جو دوران سزا انہوں نے جیل میں گزاری ہوتی ہے یا بیرون ملک گزاری ہوتی ہے. اسحاق ڈار 5 سال ملک سے باہر رہتے ہیں، ملک میں آتے ہیں، خطائیں بھی معاف اور سابقہ واجبات بھی ادا. کون سا قانون ہے یہ صرف انہی لوگوں کے لیے ہے، عوام کے لیے نہیں. عوام کو کیا ملتا ہے؟ عوام کو ملتا ہے بجلی کی مہنگائی. 200-400 روپے والا بل جو تھا وہ 10-20 ہزار روپے میں ملتا ہے، اور ہر مہینے 200 400 500 1000 ہر مہینے بل میں بڑھا دیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اضافی چارجز ہیں، یہ اضافی ٹیکسز ہیں. کس بات کے؟ کبھی یہ ایڈجسٹمنٹ کے نام پر، کبھی یہ پٹرول ایڈجسٹمنٹ کے نام پر، کبھی یہ ڈیزل تیل کی ایڈجسٹمنٹ کے نام پر، کبھی یہ لائن لاسز کے نام پر. یہ کمپنیاں لائن لاسز یہ خود کیوں نہیں برداشت کرتی؟ یہ جو مفت میں لوگوں کو دیتی ہیں بجلی اور گیس، یہ کمپنیاں کیوں دیتی ہیں؟ ہزاروں لاکھوں روپے کی بجلی گیس یہ ان تمام وائٹ ایلیفینٹس کو دی جاتی ہے. کیوں دی جاتی ہے؟ عوام کا خون نچوڑ کر. یہ کیوں IMF کو دیا جاتا ہے؟ خواجہ آصف نے یہ پہلے بھی کہا تھا اور اب بھی انہوں نے کہا ہے کہ بجلی، گیس، پیٹرول اور ٹیکس چوری کو ختم کیا جائے تو IMF کی ضرورت نہیں رہتی. تو یہ کیوں نہیں ختم کرتے؟ یہ اقتدار میں آ کے بیٹھے ہیں، مزے لوٹ رہے ہیں. اب ان کو کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب ان کے پیٹ میں کوئی مروڑ نہیں اٹھتا عوام کا. جب اقتدار سے نکل جاتے ہیں تو ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ صرف خواجہ آصف ہی نہیں، تمام پارٹیز کے جو لیڈران ہیں ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھتے ہیں جب وہ اسمبلی سے باہر ہوتے ہیں. جب اسمبلی میں آ جاتے ہیں تو ان کے مروڑ بند ہو جاتے ہیں. پنجابی کہتے ہیں ان کو ڈکا لگ جاتا ہے، کیونکہ ان کے اندر خوب مال جاتا ہے، خوب مراد جاتی ہیں. کیسے یہ بولے؟ یعنی منہ کھاتا ہے تو آنکھیں شرماتی ہیں. جب اسمبلی سے باہر ہوتے ہیں تو منہ کھاتا نہیں، آنکھیں شرماتی نہیں ہیں. اب تو ان کو شرم آتی ہے عوام کے حق کی کو بات کرتے ہوئے. کچھ داناؤں کا یہ قول ہے کہ ہمارے ملک کا جو قانون ہے یہ موم کی ناک ہے، اور موم کی ناک کو جدھر چاہے مروڑ دیں یہ مڑ جاتی ہے، اور یہ اشرافیہ کے لیے تو ہر وقت مڑنے کے لیے تیار رہتی ہے.
عوامی بھلائی کے لیے ان اشرافیہ نے، ان سینیٹرز نے کون سا کام کیا سوائے اس کے کہ عوام کا گلا گھونٹ دیا جائے اور انہیں رونے بھی نہ دیا جائے؟ یہ بھلائی کا کام ہے عوام کے لیے؟ غور کریں اپنی اداؤں پہ، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ دیکھتے رہیں TM نیوز TV۔ آئندہ پروگرام تک اجازت، اللہ نگہبان۔